نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ریلیف کے بعض ضروری اور بنیادی نوعیت کے کاموں کے بعد بدین تھرپارکر اور میر پور خاص کے ابتدائی حصوں سے ہونے کے بعد میں جب کراچی کی سمت رواں دواں تھا تو میر پور خاص کے دوست احباب نے مجھ سے رابطہ کیا۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اپنی حاضری کو جماعت اہل حدیث، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دور پر آشوب میں کتاب و سنت کی صحیح معنوں میں ترجمان جماعت ہے، اس کے ایک بڑے مرکز کے اندر کچھ وقت کے لیے اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھوں۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے پیشتر دوست احباب نے بہت سی ایسی باتیں کی جن کا تعلق در حقیقت حقائق کی بجائے محبت کے ساتھ تھا، پیار کے ساتھ تھا، قلبی تعلق کے ساتھ تھا، دلی احترام کے ساتھ تھا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا بھی بلند کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا خطیب کیوں نہ ہو جائے، اس کی آمد سے کسی مرکز یا مسجد کو عزت نہیں ملتی، بلکہ وقت کا بہت بڑا خطیب بھی کیوں نہ ہو، وقت کا بہت بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد در حقیقت اس کو سعادت اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحن مسجد میں آنا، وہ نماز کے لیے ہو یا اپنی معروضات کو آپ حضرات کے گوش گدار کرنے کے لیے ہو، میرے لیے ہمیشہ شرف کی بات رہی ہے، میرے لیے ہمیشہ عزت کی بات رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم کی برکھا برسائی اور مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے دین کو بیان کرنے کی جسارت کروں، ہمت کروں۔ حضرات گرامی قدر، وقت کی مناسبت سے اور تنگی دامہ کے سبب میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گدار کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سفر آگے کی طرف ہے اور منزل کے اوپر بھی پہنچنا ہے، لیکن اپنی چند گزارشات کو یاد دہانی کے لیے، تجدید عزم کے لیے، تذکیر کے باب میں آپ حضرات کے گوش گدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی توحید کے بعد روئے زمین کے اوپر سب سے اہم عقیدہ اور سب سے اہم کام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں کہ کملی والے آقا علیہ السلام کے ہماری ذات کے اوپر بہت سے حقوق ہیں، جن حقوق میں آپ کے مقام کی معرفت کو حاصل کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کی محبت کا دم بھرنا اور روئے زمین کے تمام رشتہ داروں اور تعلقات کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کی محبت کو فوقیت دینا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعریف کرنا، آپ کی توصیف کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کی حرمت کا دفاع کرنا اور آپ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا شامل ہے۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ و تیار کرنا کہ جب محبت آپ کے ساتھ ہے، جب اطاعت آپ کی کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظام بھی آپ ہی کا چلنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر،
اللہ تعالیٰ کا مجھ گناہ گار کے اوپر، مجھ خاکسار کے اوپر اور مجھ حقیر کے اوپر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ گزشتہ کئی برس سے لوگ اپنی اپنی سیاست کو مادی اعتبار سے اور اغراض و مقاصد کو پارٹی اور دھڑے کے تناظر کے اندر رکھ کر اپنی وابستگیوں کو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے اس پورے دور کے اندر نہ میاں صاحب کی بات کی ہے، نہ خان صاحب کی بات کی ہے، نہ زرداری صاحب کی بات کی ہے۔ میں نے جب بھی بات کی ہے کملی والے آقا کی بات کی ہے، میں نے جب بھی بات کی ہے فاطمہ کے بابا کی بات کی ہے، حسنین کے نانا کی بات کی ہے، اور آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں۔ کوئی میاں صاحب کا جیالہ ہے، کوئی ذوالفقار علی بھٹو کا جیالہ ہے، اور کوئی عمران خان کا جیالہ ہے، لیکن میں اگر جیالہ ہوں تو فاطمہ کے بابا کا جیالہ ہوں۔ میں اگر جیالہ ہوں تو الحمدللہ حسنین کے نانا کا جیالہ ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ نے حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی، وہ بھی یہاں پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، ان کی بھی پوری کی پوری زندگی اللہ کے نبی کے نظام کی نکابت کے اندر گزری ہے، اور مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جاگیردار کا بیٹا جاگیردار ہوتا ہے، سرمایہ دار کا بیٹا سرمایہ دار ہوتا ہے، سردار کا بیٹا سردار ہوتا ہے، لیکن میں کون ہوں؟ میں غلام کا بیٹا غلام ہوں۔ حضرت علامہ شہید بھی کملی والے کے غلام تھے، اور میں بھی کملی والے کا غلام ہوں۔ حضرت علامہ شہید کی اس غلامی کے حوالے سے میں نے خود یہ بات کی ہے کہ حضرت رسول اللہ کی غلامی کا نشہ کس انداز میں ان کی شخصیت پہ طاری تھا ان کی غلامی کا بابا کو نشہ ایسا کہ زیست کے سب لمحے اسی میں رہے مخمور۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بات سمجھتا ہوں دنیا کی ساری محبتیں فنا ہو جائیں گی، سارے تعلقات فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے جو ہمارے تعلقات ہیں یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتے۔ حضرات، لوگ تو قوموں، برادریوں اور علاقوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن میرا پیار عقیدہ برا والولا کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ آپ سندھی ہیں تب بھی، آپ بلوچی ہیں تب بھی، آپ پختون ہیں تب بھی، آپ پنجابی ہیں تب بھی میری محبت آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آج ٹیشو پیپر دیکھنا ذرا، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، اور علی وجہ البصیرت اس بات کو بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں اس بات کو آپ کے درمیان بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر آپ کسی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، کسی کی بات کو مانتے ہیں، تو در حقیقت آپ اس شخصیت کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ نے مجتہد کی بات کو ماننا تو آپ نے مجتہد کی بات کو ماننا، آپ نے عالم کی بات کو ماننا تو آپ نے عالم کی بات کو ماننا، آپ نے خطیب کی بات کو ماننا تو آپ نے خطیب کی بات کو ماننا ہے، آپ نے ادیب کی بات کو ماننا تو آپ نے ادیب کی بات کو ماننا ہے، آپ نے مفتی کی بات کو ماننا تو آپ نے مفتی کی بات کو ماننا ہے۔ مگر کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جب آپ ان کی بات کو مانتے ہیں تو آپ ان کی بات کو نہیں مانتے بلکہ پروردگار عالم کی بات کو مانتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ذات رسول ذات الہ سے جدا ہے، یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ ہیں، عبداللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے آپ کی بات کی تو رب کعبہ کی قسم پھر ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے کملی والے کی بات کو ماننا ہے، جس نے امام کونین کی بات
بات کو ماننا ہے، جس نے سید العرب والعجم کی بات کو ماننا ہے، جس نے اشرف الانبیاء والمرسلین کی بات کو ماننا ہے، جس نے خاتم النبیین کی بات کو ماننا ہے، اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ رب قدیر کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جماعت اہل حدیث کے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ لوگوں نے 1400 سال کی لمبی جدائی کے دوران کسی نے ائمہ کی امامت کو تسلیم کیا، کسی نے مجتہدین کے اجتہاد کو تسلیم کیا، لیکن 1400 سال کی لمبی جدائی کے باوجود اماموں کا احترام ہم کرتے رہے، مجتہدین کو ہم سلوٹ کرتے رہے، فقہا کی عظمت کو تسلیم کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز محبت اگر کسی کو مانا تو آمنہ کے لال کو مانا، عبداللہ کے لخت جگر کو مانا، سید الکونین کو ماننا، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کالی کملی والے کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے اور آپ کی حدیث کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر آپ کی محبت اور آپ کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے، وہیں پر معاشرے کو یہ بات سمجھانا اور معاشرے کے نوجوانوں کے دلوں میں اس بات کو اتارنا کہ حقیقی بات یہ ہے، ہمارے مسائل ذاتی ہوں، ہمارے مسائل آئلی ہوں، ہمارے مسائل معاشرتی ہوں، ہمارے مسائل معاشی ہوں، یا ہمارے مسائل سیاسی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے وہی دری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ ہمارے مسائل کا حل اگر کسی کے پاس موجود ہے تو کملی والے کی تعلیمات کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے اور آپ کی اطاعت کا دم بھرنے والے، جب آپ کی اتباع کی بات آتی ہے تو کوئی نہ کوئی شرط ساتھ لگا کے بات ہوتی ہے، لیکن آج آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات کی ہے، غیر مشروط بات کی ہے، جب بھی آپ کی اتباع کی بات کی ہے، بغیر کسی شرط کے کی ہے، اور انشاءاللہ اس علاقے کے نوجوان ہوں یا پنجاب کے نوجوان ہوں یا پختون نوجوان ہوں یا بلوچی نوجوان ہوں، انشاءاللہ ان کے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ کے چراغ کو جلا کے چھوڑیں گے اور ان کو اتباع رسول کے لیے آمادہ کر کے چھوڑیں گے اور ان کو کملی والے کے نظام کا درس دے کے چھوڑیں گے، انشاءاللہ باطل نظاموں کے ساتھ ٹکرا کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں پہ پرچم اسلام کو لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور مادیت کا دور ہے، آج کا دور مفادات کا دور ہے، آج کا دور پارٹیوں کا دور ہے، برادریوں کا دور ہے، دھڑوں کا دور ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جس کو حضور سے پیار کم ہے باپ سے زیادہ ہے، جس کو رسول اللہ سے پیار کم ہے بیٹے سے زیادہ ہے، جس کو نبی مہربان سے پیار کم ہے اپنے بھائی سے زیادہ ہے، بیوی سے زیادہ ہے، گھر بار سے زیادہ ہے، سامان تجارت سے زیادہ ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ سے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ محبت مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوں کو جلایا جائے گا اور اتباع رسول کا پیغام سنایا جائے گا اور نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے انشاءاللہ نوجوانوں کا مادہ تیار کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے آخری بات یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ جو نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ہماری دعوت دلیل کی دعوت، ہماری دعوت براہین کی دعوت، ہماری دعوت استدلال کی دعوت، ہماری دعوت حکمت
رحمت کی دعوت، ہماری دعوت میں نہ گولی ہے، نہ بارود ہے، نہ منجنیق ہے، نہ لاٹھی ہے، نہ پتھر ہے۔ انشاءاللہ دلائل کی قوت کے ساتھ، علم اور استدلال کی طاقت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے کو محبت مصطفیٰ کا سبق پڑھا کے چھوڑیں گے، اور حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرنے والوں کو انشاءاللہ یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پرچم اسلام کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، حیات داری کی پروموشن کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، عفت و عصمت کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، چادر دوپٹے کی عظمت کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، عفت، پاک دامنی، طہارت، تزکیے کی سربلندی کے لیے حاصل کیا، لیکن بعض مغربی NGOs سازش کے ذریعے ملک کے اندر فحاشی اور یعنی کو عام کرنا چاہتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حاجہ سرا ہوں یا وہ لوگ جن کے اندر پیدائشی اعتبار سے کوئی ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے، ہم ان کے علاج معالجے کے حامی ہیں، ہم ان کی بحالی کے حامی ہیں، لیکن ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی مرد اپنی مرضی کے ساتھ مکمل مرد عورت بننے کی کوشش کرے اور کوئی عورت اپنی مرضی کے ساتھ مرد بننے کی کوشش کرے، ساری دنیا مان سکتی ہے، لیکن احمد ابن حنبل اور احسان علی ظہیر کے بیٹے یہ بات نہیں مان سکتے۔ حضرات گرامی قدر، کیا عمل قوم لوط اور LGBT کے رائٹ کے لیے فائٹ کرنے والے بے حمیت اور بے حیا لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا اس ملک میں حجاب و نقاب کی عظمت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکیزہ ریاست کے طور پر برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔